الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاورون فیہ الفقہاء والعابدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قال الشیخ الامام المصنف شفیق الرحمن الندوی الاستاذ بدار العلوم ندوۃ العلماء حفظہ اللہ تعالی، شروط جواز المسح الی آخرہا۔ عزیز طلبہ اور عزیز دوستوں اور عزیز بزرگوں، یہ کتاب ہے الفقہ المیسر، اور اس وقت جو عنوان چل رہا ہے وہ موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر یہ بات تفصیل سے عرض کی جا چکی ہے کہ چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کا جواز اور اس کی مشروعیت اور اس کا ثبوت احادیث متواترہ سے بھی ہیں، اور اس کا ثبوت اور مشروعیت اجماع امت سے بھی ہیں، اور اس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اتفاق اور اجماع ہیں، اور تمام فقہاء، محدثین، مفسرین، علماء، محققین کا اتفاق ہے کہ چمڑوں کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا جائے گا کہ وہ موضوع کون سے موضوع ہیں جن موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے اور کب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صاحب کتاب نے چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کے شرائط کو زیر بحث لایا ہے کہ موضوع کے اندر ایسے کون سے شرائط موجود ہوں کہ جن کی پاداش میں اور جن کی وجہ سے ان موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ موضوع کے اندر ایسے کون سے لوازمات کا ہونا لازم اور ضروری ہے جن کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ان لوازمات اور ان بنیادی چیزوں کو شرائط کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے الفقہ المیسر کے اندر 7 عدد شرائط کو بیان کیا ہے، لیکن جب آپ درس نظامی میں آگے جا کر بڑی کتب کو دیکھیں گے، فقہ کی مطولات کو پڑھیں گے اور شروحات کو پڑھیں گے، تو آپ کو وہاں مسح علی الخفین کے لیے 10 یا 11 شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر صرف 6 عدد شرائط کو بیان کیا گیا ہے، دیگر کتب کے اندر اور بھی شرائط کا اضافہ موجود ہے۔ یہ کیا ہے، پہلے یہ نقطہ سمجھیں۔ اصل میں جو مسئلہ ہے بڑی کتابوں کے اندر، ان میں جو تمام شرائط کا استیعاب اور احاطہ کیا گیا ہے وہ شرائط 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ شرائط ہیں جن کا تعلق مسح کرنے والے شخص کے ساتھ ہے کہ مسح کرنے والا شخص کیسا ہونا چاہیے، جس کے لیے خفین پر اس کے لیے مسح کرنے کی اجازت ہوگی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، مسح کرنے والا کن صفات اور کن لوازمات کا حامل ہونا چاہیے۔
کچھ شرائط کا تعلق مسح کرنے والے کے ساتھ ہے اور کچھ شرائط کا تعلق عمل مسح کے ساتھ ہے کہ مسح کرتے وقت کن شرائط اور کن لوازمات کا لحاظ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور شرائط کی جو تیسری قسم ہے ان شرائط کا تعلق موضع کے ساتھ ہے کہ موضع کے اندر کون کون سے لوازمات اور کون کون سے شرائط کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے جس کے بعد اس قسم کے موضوع پر مسح کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہو۔ یہاں پر صاحب کتاب نے الفقہ المیسر کے مصنف نے موضوع کے شرائط کو زیر بحث لایا ہے، اور بڑی کتابوں میں مسح کرنے والے کے شرائط کیا ہو اور مسح کے شرائط کیا ہے اور موضع کے اندر کون سے شرائط ہو، انہوں نے تینوں قسم کے شرائط کو زیر بحث لایا ہے۔ چونکہ یہ ابتدائی درجے کی کتاب ہے اس وجہ سے یہاں پر صرف موضع کے شرائط کو زیر بحث لایا گیا کہ موضوع کے اندر کون کون سے شرائط کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز طلبہ، میں کوشش کروں گا کہ کتاب کے جو جملہ شرائط ہیں جن کا تعلق موضع کے ساتھ ہے ان کو بھی زیر بحث لایا جائے گا، اور جن شرائط کا تعلق مسح کرنے والے شخص کے ساتھ ہے اس کو بھی زیر بحث لایا جائے گا، اور جن شرائط کا تعلق عمل مسح کے ساتھ ہے ان کو بھی انشاءاللہ زیر بحث لایا جائے گا۔ پہلے یہ سمجھے کہ شرط کس چیز کا نام ہے۔ شرط کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے کتاب کے ابتدا میں جب اس کتاب کا آغاز کیا گیا تو اس دن میں نے آپ کے سامنے شریعت کے درجات پر تفصیلی بحث کی۔ شریعت کے جو درجات ہوتے ہیں، فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مؤکدات ہے، غیر مؤکدات ہے، ندب ہے، استحباب ہے، مباح ہے، اباحت ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، اسی طریقے سے ادب اور غیر ادب، ان تمام چیزوں کو جو زیر بحث لاتے ہوئے میں نے تب یہ بھی عرض کیا تھا کہ کسی عمل کے لیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جن چیزوں کا کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن اس عمل کے کرنے سے پہلے کسی عمل سے پہلے اس سے پہلے کچھ لوازمات اور کچھ ضروریات ہوا کرتی ہے جن کا لحاظ کرنا از حد لازم اور ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہ عمل وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ ان اعمال اور ان لوازمات کو شرائط اور شرط کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کچھ اعمال اور کچھ لوازمات اور کچھ واجبات وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں جو عمل کے اندر وہ چیزیں موجود ہوا کرتی ہیں۔ ان لوازمات کو ارکان سے تعبیر کیا جاتا ہے، چاہے ارکان کی بات کریں یا شرائط کی بات کریں، ان دونوں کا ایک دوسرا نام ہوتا ہے فرض اور فرائض۔ تو شرط فرائض کا نام ہے، ارکان یہ بھی فرائض کا نام ہے۔ جو فرائض عمل سے باہر ہو اور عمل سے پہلے ہو ان کو فرائض شرطیہ کہتے ہیں، اور جو فرائض عمل کے اندر ہو ان کو فرائض ارکانیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن چاہے شرائط ہو چاہے ارکان ہو، دونوں اس عمل کے لیے فرض ہے۔ اگر شرط میں کوئی ایک شرط چھوٹی عمل ختم، ارکان میں کوئی ایک رکن ایک چھوٹا تو عمل ختم۔ تو موضوع پر مسح کرنا شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن جس موضع پر آپ مسح کرنے جا رہے ہیں اس موضع کے اندر پہلے آپ کو کچھ شرائط تلاش کرنے ہیں۔ اگر آپ نے اس موضع کے اندر وہ جملہ شرائط کو بدرجہ اتم پایا تو شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اس موضع پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان جملہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہیں پایا جاتا گرچہ دیگر شرائط پائے جاتے ہو،
تو شریعت آپ کے سامنے یہ فیصلہ رکھے گی کہ آپ اس قسم کے موضع پر مسح نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ نے اس قسم کے موضع پر مسح کیا تو آپ کا مسح نہیں ہوگا، اور جو آپ اس نماز، اس وضو پر اس مسح کرنے کے بعد نماز ادا کریں گے وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر ایسا عمل کیا گیا تو اس صورت میں ایک انسان کافر بھی ہو سکتا ہے۔ تو شروط جواز المسح، خفین پر مسح کرنے کی جو شرطیں ہیں کہ خفین پر جو مسح کرنا جائز ہوگا، اس جائز ہونے کے لیے صاحب کتاب نے 6 شرطوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی شرط فرماتے ہیں یصح المسح علی الخفین اذا وجدت الشروط الآتیہ، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا تب جائز ہوگا، تب درست ہوگا جب اس چمڑے کے موضع کے اندر یہ کچھ شرائط پائی جاتی ہو۔ پہلی شرط ان یکون قد لبس الخفین علی طہارۃ، ان یکون قد لبس الخفین علی طہارۃ کی پہلی شرط، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسح کرنے والے شخص نے ان چمڑے کے موضوع کو پہنا ہو لیکن پاکی کی حالت میں۔ اگر موضوع کو پہنا گیا ہو پاکی کی حالت میں تو اس کے بعد جب انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو دیگر اعضاء کو دھونے کے بعد، سر کا مسح کرنے کے بعد، چونکہ پاؤں پر چمڑے کے موزے لگے ہوئے ہیں اور اس نے پہنے رکھے ہیں، تو اب یہ شخص مسح کرنے والا اس چمڑے کے موزے پر مسح کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس شخص نے پاؤں کو دھویا ہو، پھر موزے پہنے ہو، پھر وضو ٹوٹا ہو، اب جب مسح کرے گا تو ان موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بحالت پاکی، موزے پہنے رکھنا، اور اس کے بعد جب وضو ٹوٹ جائے تو ان موضوع پر مسح کرنا، یہ پہلی شرط ہے۔ اب اس کی شکلیں الگ الگ بن سکتی ہیں۔ سنت طریقہ وضو کرنے کا کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ استنجا کے بعد انسان پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو کلائی سمیت دھوتا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرتا ہے، پھر 3 مرتبہ یہ جو ہے ناک میں پانی دیتا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں ہاتھ دائیں بازو کو دھوتا ہے، پھر 3 مرتبہ بائیں ہاتھ بائیں بازو کو دھوتا ہے، پھر 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرتا ہے، گردن کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، اس کے بعد دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ وضو کرنے کا اصل سنت طریقہ یہ ہے، لیکن پہلے اسی بات کو سمجھے، اگر کسی شخص نے سنت کا لحاظ کرتے ہوئے وضو کیا، آخر میں پاؤں کو دھویا، پاؤں کو دھونے کے بعد اس نے موزے پہن دیے، اب یہ شکل موجود ہے، موزے چونکہ اس نے پاکی کی حالت پر پہنے ہیں، اس کے بعد جب کبھی اس کا وضو ٹوٹا تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب یہ شخص ان موضوع پر مسح کر سکتا ہے، کیونکہ موضوع پر مسح کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان موضوع کو پاکی کی حالت پہ پہنا گیا ہو، یہاں پر وہ شکل موجود ہے، لہٰذا یہ شخص جو ہے ان موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے، ایک شخص وہ سنت کی رعایت کرتے ہوئے وضو نہیں کرتا ہے، اس نے ترتیب کا لحاظ نہیں کیا ہے، اس نے پہلے ہاتھوں کو نہیں دھویا، بلکہ جب اس نے استنجا کیا، اب جب وضو کرنے کی بات آتی ہے تو اس شخص نے پہلے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا، جب پاؤں دھونے سے فارغ ہوا تو اب اس نے پاؤں پر موزے پہن دیے، چونکہ یہاں پر اس نے سنت طریقے سے وضو تو نہیں کیا ہے، لیکن موزے جو اس نے پہن دیے ہیں وہ موزے اس نے پاؤں کو دھونے کے بعد پہن دیے ہیں، یہ بھی پاکی پر موزہ پہننا ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ پاؤں کو تو دھویا گیا ہے، پاؤں تو پاک ہو چکے ہیں، پاؤں کو دھونے کے بعد اس نے موزے پہن دیے، اس کے بعد اس نے اپنا وضو مکمل کیا،
جب اس کا وضو مکمل ہوا گرچہ ترتیب کے ساتھ نہیں، تو اب اس شکل میں بھی جب اس انسان کا آگے جا کر وضو ٹوٹے گا تو اب یہ شخص اپنے ان لگے ہوئے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ موضوع کو پاکی کی حالت پہ پہنا گیا ہو۔ اب پاکی کی دو شکلیں ہیں، ایک پاکی کامل ہے، ایک پاکی ناقص ہے۔ کامل پاکی وہ ہے کہ جس میں سنت کا لحاظ کرتے ہوئے آخر میں پاؤں کو دھویا گیا پھر موزے پہنے گئے، اور غیر سنت یہ ہے کہ پہلے پاؤں کو دھویا پھر اس پر موزے پہن دیے پھر بعد میں اور اعضاء کو مکمل کرتے ہوئے وضو کو مکمل کیا۔ ان دونوں شکلوں میں جو موزہ پہن دیا گیا بعد میں وضو ٹوٹنے پر ان قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ ہے صاحب کتاب کا مسئلہ کہ ان یکون قد لبس الخفین علی طہارۃ، کہ وضو مسح کرنے والے نے دونوں چمڑوں کے موضوع کو پہن دیا ہو دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد، دونوں پاؤں کو پاک کرنے کے بعد۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ اب اگر کسی شخص نے چاہے ترتیب کے ساتھ وضو کیا یا غیر ترتیب کے ساتھ، مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے جس نے پہلے ہی پاؤں کو دھونا شروع کر دیا اور پاؤں دھو ڈالے، اب ہاتھ، منہ، سر کا مسح یہ اعضاء ابھی باقی ہے، اب ان اعضاء کو بھی دھونا اور مسح کرنا شروع کر دیا، ابھی چہرہ دھو ہی رہا تھا اس کا وضو ٹوٹ گیا، پیشاب کا قطرہ نکل آیا، خون کا قطرہ نکل آیا، ہوا خارج ہو گئی، الٹی آ گئی اپنے شرط کے ساتھ، تو چونکہ ابھی وضو مکمل نہیں ہوا، وضو کے مکمل ہونے سے پہلے جو اس نے پاؤں کو دھونے کے بعد اس پر موزے چڑھا دیے، ابھی وضو مکمل نہیں ہونے پایا، اب یہ شخص اگر چاہے ان موضوع پر مسح کرنا تو یہ مسح نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ جہاں پر شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ ان موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے جن کو پاکی پہ پہنا گیا ہو، وہاں پاکی سے مراد وہ پاکی ہے کہ پاؤں دھونے کے بعد، موزے پہننے کے بعد، وضو مکمل ہونے سے پہلے اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو، بلکہ موزے بھی پہن دیے، وضو بھی مکمل ہوا، اتنا مکمل ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹا، تو اس شکل میں ان موضوع پر یہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن جن پاؤں پر موزے پہن دیے گئے لیکن ابھی وضو مکمل نہیں ہوا کہ انسان کو وضو ٹوٹا، اب ان موضوع پر مسح نہیں کر سکتا ہے۔ ایک شکل یہ۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو، حالت جنابت اس کا غسل فرض ہو چکا ہے، تو غسل فرض ہونے پر اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے اعضاء کے ہر عضو، ہر حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کو بھی دھونا فرض ہے۔ اگر انسان رات کو سویا، اس کے پاؤں میں موزے پہنے ہوئے ہو، صبح اٹھا تو غسل کی حاجت ضرورت پڑی، غسل جنابت لازم ہو چکی تھی، اب اس شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ غسل کرنے کے لیے اپنے پاؤں سے موضوع کو اتارے گا، بغیر موضوع کے اتارنے کے اس کا غسل مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شکل ہے۔ تو فرماتے ہیں فَلَوْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ غَسْلِ رِجْلَيْنِ قَبْلَ تَمَامِ الْوُضُوءِ يَجُوزُ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ إِذَا كَانَ أَكْمَلَ الْوُضُوءِ قَبْلَ حُصُولِ حَدَثٍ۔ فرماتے ہیں پس اگر مسح کرنے والے شخص نے دونوں چمڑوں کے موضوع کو پہن دیا دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد، دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد اس مسح کرنے والے نے موضوع کو پہن دیا وضو کے مکمل ہونے سے پہلے، ابھی وضو مکمل نہیں ہوا، اس نے پاؤں کو دھویا اور پاؤں پر موزے پہن دیے، یجوز علیہم المسح، ان جیسے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ کب تک؟ اذا کان اکمل الوضو، جب اس کا وضو مکمل ہو جائے، قبل حصول حدثین، وضو ٹوٹنے سے پہلے اس نے غیر ترتیب سے وضو کیا، پہلے پاؤں کو دھویا، اس پر موزے پہن دیے، اس کے بعد دیگر اعضاء کا دھونا شروع کر دیا، سر کا مسح، اب اس کا وضو مکمل ہو گیا،
اس کے بعد وضو مکمل ہونے کے بعد اب اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس دوسرے وضو میں اپنے ان چمڑوں کے موضوع پر مسح کر سکتا ہے. لیکن دوسری شکل جو میں نے عرض کی، اس نے پاؤں کو دھویا، موزے پہن دیے، اب چہرہ شروع کر دیا، ہاتھوں کو دھونا شروع کر دیا، اب سر کا مسح کرنے والا ہی تھا، اس کا وضو ٹوٹا. جب اس کا وضو ٹوٹا، ابھی وضو مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ وضو مکمل ہوتا ہے فرائض سے، سر کا مسح کرنا چوتھے کا یہ فرض ہے. اس فرض پر ابھی عمل نہیں ہوا تھا کہ وضو ٹوٹا. اب اگر یہ شخص چاہے کہ ان موضوع پر مسح کرنا تو مسح نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وضو کے مکمل ہونے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس ٹوٹے ہوئے وضو کی وجہ سے اب ان جیسے موضوع پر مسح نہیں کر سکتا ہے. موضوع کو اتارنا ہے اور پاؤں کو دھونا لازم اور ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط کہ اگر ہم چاہے کہ ہم موزے پر مسح کریں تو اس کے اندر دوسری شرط یہ ہے ان یکون الخفان یستران الکعبین، وہ موزے اتنے بڑے ہو کہ پاؤں کے پورووں سے لے کر پنجوں سے لے کر کم از کم ٹخنوں سمیت، ٹخنا سمیت، دونوں ٹخنا سمیت وہ موزہ اتنا بڑا ہونا چاہے کہ وہ پاؤں کے پنجوں سے لے کر ٹخنوں تک اتنے اعضاء اور اتنے حصے کو چھپا سکتا ہو. اگر اتنا بڑا موزہ ہے کہ پنجوں سے لے کر ٹخنوں تک کے حصے کو وہ چھپاتا ہے تو ایسے موزے، ایسے چمڑے کے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے. اب اگر کسی شخص نے ایسا چمڑے کا موزہ پہن رکھا ہے جس چمڑے کے موزے میں دونوں ٹخنے نظر آتے ہیں، یعنی کہ وہ موزہ ٹخنوں سے نیچے تک ہے، جوتے کے ٹائپ پر، فلیٹ کے ٹائپ پر، یا اسی طریقے سے اور بھی قسم کے موزے ہوتے ہیں جو شارٹ قسم کے موزے ہوتے ہیں، وہ ٹخنے سے نیچے تک رہتے ہیں. اگر چمڑے کا موزہ ہے اور اس کو بحالت پاکی بھی پہنا گیا ہو لیکن وہ ٹخنوں سے نیچے تک ہے، اس قسم کے موضوع پر مسح کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے ان قسم کے موضوع پر مسح کیا ہو تو وہ مسح جائز نہ ہوگا اور اس قسم کے مسح کے ساتھ نماز پڑھنا جائز اور درست نہ ہوگا. اس پر جو ہے پرسوں مجھے ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اصل میں پاؤں کو دھونے کا حکم ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ تم اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. شریعت نے اصل میں پاؤں کو دھونے کا حکم دیا تھا، وہ بھی ٹخنوں سمیت. اب مسح کرنا یہ دھونے کا نائب اور خلیفہ ہے، جانشین ہے. جب اصل میں ٹخنے سمیت دھونے کا حکم ہے تو جانشین میں بھی حکم یہی ہوگا کہ ٹخنوں سمیت تک مسح کیا جائے. اس کا لحاظ کرتے ہوئے کم از کم ہمارے پاؤں پر اس قسم کا موزہ ہونا چاہے جو چمڑے کا ہو اور اس سے ہمارے پاؤں کے دونوں ٹخنے چھپ سکتے ہو. اتنا بڑا اور اتنا دراز موزہ ہو تو اس قسم کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے. دوسری شرط یہ ہے. تیسری شرط یہ ہے ان یکون کل من الخفین خالیا من خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم. تیسری شرط یہ ہے کہ جو موزہ چمڑے کا ہو، بحالت پاکی آپ نے پہن رکھا ہو، اتنا بڑا ہو کہ اس نے آپ کے دونوں ٹخنوں کو چھپا دیا، ساتھ میں وہ موزہ اتنا ٹھیک ہونا چاہے کہ اس کے اندر پھٹن، اس کے اندر سوراخ، اس کے اندر شگاف نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایک دم جو ہے بالکل اچھا ہونا چاہے، مضبوط ہونا چاہے، پھٹا اور بوسیدہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر موزہ مل رہا ہے لیکن اس کے اندر کچھ پھٹن ہے، کچھ سوراخ ہے، کچھ شگاف ہے، تو شریعت نے فرمایا ہر موزے کے اندر پاؤں کی جو چھوٹی 3 انگلیاں ہیں، ان 3 انگلیوں کے بقدر اگر ایک موزہ پھٹا ہوا ہو یا اس سے زیادہ، چاہے وہ ایک جگہ پھٹا ہو یا الگ الگ جگہوں پہ پھٹا ہوا ہو، ان کو اگر جوڑ کر جمع کیا جائے تو وہ 3 انگلیوں کے بقدر بنتا ہو یا 3 انگلیوں سے زیادہ،
تو اس صورت میں اگر ہر موزے کے اندر تین تین انگلیوں کے بقدر فٹن موجود ہو، سوراخ موجود ہو، شگاف موجود ہو، تو ان جیسے موضوع پر مسح کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دے رکھی ہے۔ اگر ایک ایک موزے کے اندر تین تین فٹن موجود ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک موزے کے اندر دو فٹن ہے، دوسرے موزے کے اندر ایک فٹن ہے، ان کو ملا کر وہ تین انگلیوں کے بقدر ہو جاتا ہے، اس کی گنجائش ہے، ان جیسے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مراد ہے ایک ایک موزے کے اندر تین تین فٹن ہونا۔ دو موضوع کے اندر تین فٹن موجود ہے تقسیم کے ساتھ، تو اس پر ان جیسے موضوع پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں کے دونوں خفین ایسے ہو جو تین پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے بقدر فٹن، شگاف اور سوراخ سے خالی ہو۔ نہ اس موزے میں تین انگلیوں کے بقدر فٹن ہو اور نہ دوسرے موزے کے اندر تین انگلیوں کے بقدر فٹن موجود ہو۔ ہاں، میں نے عرض کیا اگر ایک میں ایک ہے اور دوسرے میں دو ہے تو یہ جوڑ کر تین بنتے ہیں، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ایک میں دو ہے اور دوسرے میں دو ہے تو فرماتے ہیں دو دو جوڑ کر وہ تین چار بن جاتے ہیں، تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مراد ہے تین فٹن کا، تین سوراخوں کا ایک میں ہونا اور دوسرے میں ہونا، یعنی کہ 6۔ یہ تو ہے تیسری شرط۔ اور جو چوتھی شرط انہوں نے بیان کر رکھی ہے اَن یستمسکا علی الرجلین بدون شد، موزہ اس نوعیت کا ہو، اتنا دبیز اور اتنا موٹا ہو کہ جب ہم اس کو اپنے پاؤں پر پہن دیتے ہیں وہ بغیر بٹن کے، بغیر چین لگانے کے، بغیر زپ لگانے کے، بغیر گرہ لگانے کے، بغیر پلاسٹک لگانے کے وہ خود بخود ایک وضو کرنے والے کی پنڈلی پہ خود بخود وہ موزہ کھڑا رہ سکتا ہو، تو اس موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ چمڑا یا جو بھی مٹیریل ہے اس موزے کا، وہ اتنا گاڑا، اتنا دبیز اور اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ ہم اگر اس کو پلین زمین پر اس طریقے سے کھڑا کر سکتے ہیں تو اس کی پنڈلی خود بخود ٹکی رہنی چاہیے، سگیس تو پتھر پیون کیا، اتنا موٹا ہونا چاہیے، پنڈلی پہ خود بخود وہ ٹکنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وضو کرنے والے کی پنڈلی بڑی خاصی موٹی ہے تو اس موٹے پا اور کشادگی کی وجہ سے وہ پنڈلی ٹائٹ ہو کر خود بخود ٹک رہی ہے، تو اس ٹکنے کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر پنڈلی بالکل نرم ہو اور اسی طریقے سے اس کی گنجائش موزے جیسی نہیں ہے، بلکہ موزہ پنڈلی سے بھی زیادہ کشادہ ہے، لیکن اس کشادگی کے باوجود بھی وہ موزے کی پنڈلی اس پنڈلی کے سہارے کے بغیر بھی خود بخود ٹک رہی ہے، تو اس قسم کے موزے پر ہم مسح کر سکتے ہیں، اس قسم کے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط جو دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے ان یکون الخفین علی ہیئۃ الحذاء، جس قسم کے موزے پر مسح کیا جانا درست ہے وہ جوتے کے ٹائپ پر ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے پاؤں کی بناوٹ ہے اس میں پہلے پوروے ہیں، پھر انگلیاں ہیں، پھر پاؤں کا ظاہری حصہ ہے، پیچھے ایڑی ہے، اوپر ٹخنے ہیں۔ اگر کوئی موزہ بناوٹ کے اعتبار سے اتنا بڑا ہو کہ اس کے اندر پاؤں تو ڈالا گیا، پاؤں کی جو پنجے پھیلی ہوئی ہے، موزے کا اگلا حصہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں انگلیاں آتی نہیں ہیں، وہ حصہ ہی آگے ہیں، اس کے اندر وہ انگلیاں جا نہیں پاتی ہیں، یعنی کہ پاؤں چھوٹا ہے اور موزہ بڑا ہے، انگلیاں چھوٹی ہے اور موزہ بڑا ہے، پاؤں چھوٹا ہے اور موزہ کشادہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ موزہ جب پاؤں کی شکل اور ہیئت پر نہیں ہے کہ جب ہم نے اس موزے پر مسح کرنا تھا وہ موزہ اتنا آگے ہیں کہ اس کے اندر انگلیاں موجود نہیں ہیں، تو اس موزے پر کیا ہوا مسح ادا نہیں ہوگا۔ اصل میں اس مسئلے کا تعلق مسح کرنے کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ شرط اس موزے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے
کہ وہ موزہ اتنا ٹائٹ ہونا چاہے یا اتنا اچھا ہونا چاہے بنا ہوا کہ وہ پاؤں کے سائز کے اعتبار سے بنایا گیا ہو۔ تو ایک شرط یہ ہے، اس اعتبار سے 5 شرطیں ہو گئی، مصنف کے اعتبار سے 4 شرطیں ہو گئی۔ 5ویں شرط جو مصنف نے بیان کی ہے ان یمنع وصول الماء الی القدمین، وہ موزہ اس میٹیریل کا ہو، وہ موزہ اس چیز کا بنا ہو کہ اگر ہم اس موزے کے اوپر سے پانی ڈالیں وہ پانی اندر جا نہیں سکتا ہو، وہ جس قسم کا بھی میٹیریل ہو۔ موزہ ایسا ہو جو پاکی پر پہنا گیا ہو، اسی طریقے سے جو ٹخنوں کو چھپا سکتا ہو، اسی طریقے سے جو بغیر گرہ کی پلڑی پہ ٹک سکتا ہو، اور وہ پھٹن سے، شگاف سے، سوراخ سے خالی ہو، اسی طریقے سے وہ پاؤں کی ہیئت پر بنا ہوا ہو، ساتھ میں وہ موزہ ایسا ہو وہ اتنا گاڑا، اس میٹیریل اس چیز کا بنا ہو کہ اوپر پانی ڈالو پانی جذب نہ ہو جائے، پانی اندر چلا نہ جائے، اتنا موٹا ہونا چاہے، اس میٹیریل کا ہونا چاہے۔ اس کا مطلب جو ریگزین کے موزے ہوتے ہیں ان میں پانی اندر نہیں جاتا ہے، یا جو گاڑے کپڑے ہوتے ہیں، دبیز قسم کی جو کپڑے ہوتے ہیں، موٹے قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، ان پر بھی اوپر سے پانی ڈالو تو اندر نہیں جاتا ہے، لیکن چونکہ ساتھ میں دیکھنا ہے کہ کیا ان کو پاکی پر پہنا گیا ہے، وہ بغیر گرہ کے خود ٹک سکتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کیا ٹخنوں کو چھپا سکتے ہیں، اور دیگر شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ان چیزوں کے اندر ان شرائط کا لحاظ کیا جاتا ہے اور وہ شرائط موجود ہیں، جیسے چمڑے کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، ان جیسے میٹیریل سے بنے ہوئے موضوع پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ شرطیں موجود ہو، ساتھ میں اور ایک شرط ہے، اس شرط کا لحاظ کرنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کسی بھی عمل کے اندر اگر مختلف شرائط ہو، ان میں سبھی شرائط کا بیک وقت پایا جانا لازم اور ضروری ہے، ایک شرط کے چھوٹنے سے اس چیز پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو 6ٹھی شرط جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ان یمکن تتابع المشی فیہما، وہ موزے اس میٹیریل کے بنے ہو کہ ان موزوں کو جو ہی پاؤں پر پہنا گیا ہو، جوتے اتارنے کے بعد صرف پاؤں پر جو موزے پہنے ہو ان میں 1 فرسخ 3 شرعی میل آج کے پیمانے کے اعتبار سے 5.5 کلومیٹر پیدل چلنا ممکن ہو، کہ وہ میٹیریل اتنا مضبوط ہو، وہ موزہ اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر جو میٹیریل ہے وہ اتنا مضبوط ہو کہ صرف پاؤں کے اندر اس قسم کے موزے پہنے ہو، اور انہی موزوں کے سہارے سے بغیر جوتا پہنے ہوئے، بغیر چپل پہنے ہوئے انسان صاف و شفاف قسم کی سڑک پر پیدل سفر جاری کرے، 5.5 کلومیٹر چلتا اور اس کا موضوع نہ پھٹ پائے، اگر اس قسم کا موزہ ہے اور اس موزے کے اندر اس قسم کا میٹیریل موجود ہے تو اس موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو ریگزین کا موزہ ہے، اگر وہ اتنا موٹا ہے کہ پاؤں پر خود بخود جمتا ہو، اس میں گرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کا موزہ ہے اتنا موٹا اور دبیز ہے، خود بخود پنڈلی پر ٹک جاتا ہو، جم جاتا ہو، ٹھہرتا ہو، اور اس میں گرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پانی نہ چھنتا ہو، اس میں پانی نہ جاتا ہو، لیکن جب جوتا اتارنے کے بعد ریگزین کا موزہ پاؤں پہ پہنا ہو یا کپڑے کا موزہ پہنا ہو یا ایسا اور بھی چمڑے کے اور بھی موزے مارکیٹ میں ملتے ہیں، جب ان کو پاؤں پہ پہنا جائے پھر انسان پیدل سفر کرے تو 1 میل نہیں آدھا کلومیٹر چلنے کے بعد جب انسان اپنے تلووں کو دیکھتا ہے تو موزہ پھٹ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان جیسے موضوع پر مسح کرنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے، بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ان تمام شرائط کا لحاظ کرنا لازم اور ضروری ہے، ان میں کوئی ایک شرط چھوٹ جائے تو آپ ان موضوع پر مسح نہیں کر سکتے ہیں، تمام شرائط کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے، تمام شرائط کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا اس کا بہت زیادہ آپ خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یہ وہ شرائط ہیں جن کا تعلق موزے کے ساتھ ہے، اور کچھ وہ شرائط جن کا تعلق مسح کرنے والے کے ساتھ ہے۔ وہ شرط ہے
کہ مسح کرنے والا جنبی نہیں ہونا چاہیے، مسح کرنے والا جنبی نہیں ہونا چاہیے، مسح کرنے والا یا مسح کرنے والی عورت حائضہ اور نفسہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک عورت کا حیض کا خون بند ہوا، اب وہ غسل کرنے جا رہی ہے، اس نے رات میں پاؤں پہ موزے پہن رکھے تھے چمڑے کے، گرچہ ان موزوں کے اندر تمام شرائط موجود ہیں، تو شریعت اس عورت کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ان پاؤں سے موزوں کو اتارے، پاؤں کا دھونا بھی آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس کو جنابت لاحق ہو چکی تھی، اس نے رات میں موزے پہن رکھے تھے، گرچہ وضو کی حالت میں پہنے رکھے تھے، صبح اٹھا تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جنابت کی وجہ سے آپ کے پاؤں کا دھونا بھی لازم اور ضروری ہے، لہٰذا آپ موزوں کو اتاریں۔ اس کا تعلق مسح کرنے والے کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے، بڑی کتابوں میں، حالت جنابت میں ایک شخص موضوع پر ہی مسح کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک شکل بنتی ہے، اس کی ایک شکل بنتی ہے، وہ شکل کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہ وضو کے تعلق سے نہیں ہے، وہ تیمم کے تعلق سے ہے، وہ تیمم کے تعلق سے ہے۔ یا اسی طریقے سے غسل کرنے والے نے اتنا پانی نہیں پایا کہ جسے وہ غسل کر سکتا ہو، اس نے تیمم کر دیا، تیمم کرنے کے بعد اس نے پاؤں پر موزے پہن دیے، کیونکہ یہ موزے بحالت پاکی پہنے گئے، اس کے بعد اس جنبی کا وضو ٹوٹ گیا، تیمم ٹوٹ گیا اور ابھی پانی موجود نہیں ہے، اب یہ شخص جو ہے ان پاؤں پر لگے ہوئے موضوع کو تب تک مسح کر سکتا ہے کہ جب تک وہ اتنا پانی نہ پائے جتنا پانی اس کے غسل کے لیے کافی ہو۔ اگر صرف اتنا ہی پانی ہے جو اس کے وضو کے لیے کافی ہے، تو وضو کے لیے کافی ہونے پر اس کو چاہے کہ وہ ان موضوع پر مسح تو کر سکتا ہے، لیکن غسل کا پانی کافی ہو پھر وہ ان موضوع پر مسح کرنا چاہے تو مسح نہیں کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کو فی الحال میں نے اجمال کے درجے میں رکھا ہے، پھر کبھی تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ تو یہ شرط جو ہے مسح کرنے والے کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ مسح کے اندر کون سی شرط موجود ہو؟ مسح تب جائز ہوگا کہ جب جس چیز پر مسح کیا جاتا ہے، یعنی کہ پاؤں، اس کا فرض مقدار کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ پاؤں کے اندر فرض مقدار کم از کم ہاتھوں کی 3 انگلیوں کے بقدر، ہاتھوں کی 3 انگلیوں کے بقدر لمبائی اور چوڑائی میں پاؤں پر مسح کرنا فرض ہے، اور پاؤں پر جو مسح کیا جاتا ہے اس کی جو فرض مقدار ہے، پاؤں کے پوروں سے لے کر پاؤں کا وہ حصہ جہاں پر جوتے کا تسمہ باندھا جاتا ہے، جو پاؤں کے بیچ میں ظاہری حصے پر جو ایک ہڈی ابری سی رہتی ہے جہاں پر جوتے کا تسمہ باندھا جاتا ہے، اتنے حصے تک مسح کرنا فرض ہے، اور ایڑیوں تک مسح کرنا سنت ہے۔ کم از کم پاؤں کا اتنا حصہ ہونا، موجود ہونا لازم اور ضروری ہے، جو حصہ مسح کا فرض مقدار بنتی ہو تو اتنے حصے کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا پاؤں کٹا ہوا ہو، صرف پیچھے ایڑی موجود ہو، تو اس پر مسح کیا جانا درست نہیں ہے، اس کے لیے یا تو دھونے کا حکم ہے یا تو اور کوئی شریعت کا کوئی حکم ہوگا، لیکن وہاں پر مسح کا حکم بالکل بھی نہ ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو مسح کیا جائے گا یہ پاؤں کے اس موزے کے ظاہری حصے پر مسح کیا جائے گا، نہ کہ موزے کے نچلے حصے پر مسح کیا جائے گا اور نہ موزے کے پچھلے حصے پر مسح کیا جائے گا۔ یہ 2 شرائط، ان کا تعلق جو ہے وہ مسح کے ساتھ ہے۔ ان تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے جو مسئلہ، جو خلاصہ سامنے آتا ہے کہ پہلے کچھ شرائط جن کا تعلق مسح کرنے والے کے ساتھ ہے، کچھ شرائط جن کا تعلق عمل مسح کے ساتھ ہے، اور کچھ بنیادی شرائط جن کا تعلق موضوع کے ساتھ ہے، تب جا کے مسح کا عمل جائز ہو سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو، موجود نہ ہو، نہ پایا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے جان بوجھ کر یا بھول کر، اس صورت میں وہ وضو نہیں کہلائے گا۔
تو یہ ہے آج کے اس سبق کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں گا، گزشتہ چند سالوں سے مجھ نیاز مند کا مختلف علاقوں کا دورہ رہا ہے پروگرام کے حوالے سے، کبھی سرما میں اور کبھی گرما میں، کبھی گرمی کے موسم میں اور کبھی سردی کے موسم میں۔ جن لوگوں نے مجھے قریب سے دیکھا ہے، میں بالعموم سرما کے موسم میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو پاؤں کو دھوتا ہوں۔ مسح علی الخفین کا میں منکر نہیں، یہ شریعت کا ثابت شدہ مسئلہ ہے، اس کا میں اعتقاد رکھتا ہوں، اس کا میں قائل ہوں۔ لیکن عموماً میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اپنے پاؤں کو دھوتا ہوں۔ میں نے تقریباً آج تک غالب درجے میں چمڑے کے موزے نہیں پہن رکھے ہیں۔ مجھے جو ساتھی جو قریب درجے کے ہوتے ہیں وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ ایسا مسئلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے عوام کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ سرما میں اس طریقے سے چمڑے کے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، آپ خود نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلے مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا ہے کہ آپ کو مسح ہی کرنا ہے، شریعت نے ہمیں اصل میں پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جس کے لیے پاؤں کا دھونا کسی درجے میں متعذر اور مشکل اور پریشانی کا باعث ہو یا پریشانی کا باعث نہ بھی ہو، وہ شریعت کے رخصت سے کچھ فائدہ لینا چاہتا ہے، اس کے لیے شریعت نے چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ کوئی پاؤں کو دھوتا ہو وہ عزیمت پر عمل کرتا ہے، کوئی چمڑے کے موضوع پر مسح کرتا ہو وہ رخصت پر عمل کرتا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ لیکن میں چمڑے کے موضوع پر بھی بالعموم مسح کیوں نہیں کرتا ہوں، یہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے۔ بار بار میں نے اپنے اکابرین میں سے حضرت حکیم الامہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کے ملفوظات کو پڑھا۔ ایک جگہ حضرت رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے امداد الفتاوی کے اندر، اور تنبیہ کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جن موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے جن شرائط کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ موزے کیسے ہونے چاہے، ان کے اندر کون کون سے شرائط ہو، اس میں ایک شرط یہ بھی موجود ہے کہ جس کے اندر 5.5 کلومیٹر پیدل چلنا ممکن ہو۔ 5.5 کلومیٹر پیدل چلنا اس موزے کو پہن کر ممکن ہو۔ اب چمڑے کے موزے تو مارکیٹ میں قسم قسم کے دستیاب ہے۔ بار بار میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ بھی چمڑے کا موزہ ہے، یہ بھی چمڑے کا موزہ ہے، یہ بھی چمڑے کا موزہ ہے۔ اب تو عملاً ہم نے کبھی یہ نہیں کیا ہے کہ موزے ہم نے پہن دیے پھر ہم نے پیدل چلنا شروع کر دیا، 450 550 کا موزہ پھٹ جائے، ہم نے کبھی عملاً ایسا نہیں کیا ہے۔ لیکن جو میٹیریل ہمیں مارکیٹ میں نظر آتا ہے وہ اس قسم کا بظاہر نظر آتا ہے کہ اس میں 5.5 کلومیٹر چلنا کچھ ناممکن سا نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی قسم کے چمڑے کے موزے کو پہن دیتے ہیں، پھر ان پر مسح کرتے ہیں۔ جب یہ موزہ اس قسم کا ہے کہ اس میں ایک شرط موجود نہیں ہے، پھر اس پر مسح کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ احتیاط کی میں بات کرتا ہوں، یہ احتیاط کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چمڑے کا موزہ ہوتا ہے کہ جس میں 5.5 کلومیٹر چلنا ممکن ہے، لیکن ہم سالوں سے اس کو پہنتے چلے آ رہے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال، جب ہم نے بار بار اس میں چلنا ہوتا ہے، گھر میں استعمال ہے، رہنے میں سہنے میں استعمال ہے، تو وہ نیچے سے گھس جاتا ہے، اتنا گھستا ہے کہ وہ اتنا گھس جاتا ہے، پھر جب اس حالت کو لے کر اس کی جو وہ پوزیشن اور حالت ہوتی ہے، پھر اسی موزے کو جو گھسا ہوا ہوتا ہے اس پر ہم 5.5 کلومیٹر چلنا چاہے تو 5.5 کلومیٹر سے پہلے ہی 4 کلومیٹر کی بات کریں، 3 کلومیٹر کی بات کریں، وہ موزہ پھٹ کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اس پر مسح کرنے والے کا دھیان یہاں جاتا ہی نہیں ہے کہ میرا موزہ اتنا گھسا ہے کہ اس کے اندر 5.5 کلومیٹر پیدل چلنے کی شرط اب ختم ہو چکی ہے، اس کے ذہن میں احساس تک موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن سال ہر سال سے اس پر مسح کرتا چلا آتا ہے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے تنبیہ کے درجے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان جیسے موضوع پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک شرط موجود نہیں ہے۔
حقیقت کے درجے میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جو احباب بڑی سے کثرت کے ساتھ یہ بات کبھی کبھار پوچھتے رہتے ہیں اس موسم سرما میں پچھلے 4 سالوں سے، تو میں نے ان کو بھی بتایا ہے، آپ کے سامنے بھی میں یہ بات رکھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ میں چمڑے کے موضوع پر مسح نہیں کرتا ہوں۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں اس کا اعتقاد نہیں رکھتا ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہ احتیاط کی وجہ سے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر جس قسم کے موزے دستیاب ہے ان میں عموماً میں اپنی بات کرتا ہوں بوجہ احتیاط کے، ان میں کسی نہ کسی بالخصوص اس شرط کا فقدان نظر آتا ہے، چاہے عملاً یا حقیقتاً۔ اس وجہ سے نیاز مند موضوع پر مسح نہیں کرتا ہے۔ اعتقاد تو ہے، میرا قائل تو ہوں لیکن فاعل نہیں ہوں، ہاں یہ ایک وجہ ہے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے موضوع کے بارے میں غور کریں، جو آپ کے موزے گرچہ وہ چمڑے کے ہیں اس کے اندر سبھی شرائط موجود ہے، گھسنے کی وجہ سے اس کے اندر وہ شرط ختم ہو جاتی ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے گزشتہ سال 2 سال کا موزہ ہے، مضبوط ہے، وہ گھسا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے ٹرنک میں محفوظ رکھا ہے، سال کے بعد اس کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں، وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، سڑا ہوا ہے، اب سڑنے کی وجہ سے ہم نے پہن دیا، ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے کہ یہ اتنا گھس چکا ہے، سڑ چکا ہے کہ 5.5 کلومیٹر چلنا اس میں کہاں ممکن ہے، بلکہ آدھا کلومیٹر پیدل چلنا بھی اس میں ناممکن نہیں ہے۔ تو ان جیسے موضوع پر مسح کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، بالکل اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہاں چلے گا، نہیں ہماری نیت وہ ہے، ہماری نیت ایسی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ شریعت کے مسئلے کو نظر انداز کرنا یہ کفر سے خالی نہیں، بے دینی سے خالی نہیں۔ اور ایک آخری بات، مجھے ہندوارہ سے کل پرسوں ایک ساتھی فون کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے ایک سوال نامہ بھی بھیجا تھا، بلکہ دیگر احباب نے بھی مجھے ایک سوال پوچھا تھا۔ کچھ لوگوں نے واٹس ایپ پر مجھے ایک فوٹو سینڈ کی کہ آج کل چائنیز ٹائپ کے موزے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اب ساتھی لوگوں نے اس موزے کی فوٹو بھیجی کہ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزوں کی جتنی ساری کمپنیاں ہیں، الگ الگ قسم کا میٹیریل ہوتا ہے، بنانے کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت الگ ہوتی ہے۔ تو یہ ساتھی لوگ، احباب لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ ان جیسے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اصول کے درجے میں آپ ایک جواب ذہن میں رکھیں، جس قسم کے موزے کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مسح کرنے کے لیے استعمال فرمایا اور ان کی اتباع میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس موزے کا انتخاب فرمایا ہے نبوت کی رہنمائی میں، اور اس کے بعد جو تابعین یا اتباع تابعین نے، صحابہ کرام بالخصوص تابعین نے رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے صحابہ کی موجودگی میں جس موزے کو پایا کہ جس موزے پر صحابہ مسح فرمایا کرتے تھے، وہ جس نوعیت کا موزہ تھا، جن صفات اور جن شرائط کا متحمل موزہ تھا، وہ موزہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ 5.5 کلومیٹر پیدل چلنا اس میں ممکن ہو۔ یہ شرط آپ ذہن میں رکھیں، اس موزے کا میٹیریل جو بھی ہو، ہمیں اسے بحث نہیں ہے وہ صرف چمڑے کا ہی ہو، ہم بلکہ یہ بات عرض کریں گے اس موزے کا میٹیریل جو بھی ہو، چمڑا ہو، کپڑا ہو، ریگزین ہو، پلاسٹک ہو، جو بھی کچھ ہو، لوہا نہیں ہونا چاہے، کانچ نہیں ہونا چاہے، اسی طریقے سے لکڑی نہیں ہونی چاہے، کپڑے، ریگزین اور چمڑے کے میٹیریل میں جو بھی ہو، پلاسٹک کا ہو، لیکن اتنا گاڑا نہیں کہ وہ جوتے کی حیت اختیار کر جائے، کہ وہ جوتا جیسے اب دکھنا شروع ہو جائے، اتنا موٹا ہے، اتنا مضبوط ہے، ایسا بھی نہیں۔ ریگزین ہو، پلاسٹک ہو، کپڑا ہو، چمڑا ہو، اتنا موٹا ہو کہ اس موزے کو پہن کر 5.5 کلومیٹر پیدل چلنا ممکن ہو اور موزہ نہ پھٹنے پائے، یہ شرط اس میں موجود ہے۔ اور اتنا موٹا ہے کہ اوپر سے پانی ڈالو، پانی اندر نہ چلا جائے، ایسا موزہ ہو۔ اتنا موٹا ہو کہ وہ پنڈلی پہ خود بخود جم جائے، ایسا موزہ ہو۔
ایسا موزہ ہو کہ وہ بغیر کسی گرہ کے، بغیر کسی بندھن کے، بغیر کسی چین کے، بغیر کسی زپ کے اور بغیر کسی پلاسٹک ڈالنے کے خود بخود پنڈلی پہ جم سکتا ہو، اور اتنا بڑا ہو کہ وہ دونوں پاؤں کی دونوں چاروں ٹخنوں کو وہ چھپا سکتا ہو، اور اتنا موٹا ہو، اتنا مضبوط ہو کہ جس کے اندر نہ پانی جاتا ہو، ساتھ میں اس موزے کو پاکی کی حالت میں پہنا گیا ہو، جس موزے کے اندر یہ جملہ شرائط بیک وقت ایک وقت کے اندر موجود ہو، ان جیسے موضوع پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ پھر چاہے آپ اس کا نام چائنیز مال دو، چائنیز موزہ، جاپانی موزہ کہو، عربی موزہ کہو، ہندی موزہ کہو، پاکستانی موزہ کہو، بنگلہ دیشی موزہ کہو، جس ملک کے ساتھ اس موزے کا آپ نام جوڑ دو، آپ جوڑ دو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ جس کمپنی کے ساتھ اس موزے کا تعلق جوڑنا چاہے آپ جوڑ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کمپنی نے ہمیں جو موزہ دیا، ملک نے ہمیں جو موزہ دیا ہے، اس موزے کے اندر بیک وقت یہ شرائط موجود ہوں تو آپ ان موضوع پر من جملہ وضو مسح کر سکتے ہیں، اس پر مسح کرنے کی اجازت ہے، اور جو آپ نے مسح کیا آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ ہاں، جس موزے اور جس کمپنی سے نکلا ہوا موزہ، جس ملک کا موزہ، اس کے اندر ان شرائط میں سے کوئی شرط موجود نہ ہو تو ان موضوع پر آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں، گرچہ آپ اس موزے کو چمڑے کا موزہ ہی کیوں نہ کہتے ہو، اور حقیقت کے درجے میں وہ چمڑے کا ہی موزہ بھی ہو، لیکن ان شرائط میں سے کوئی شرط اس میں موجود نہیں ہے۔ ایک ہی شرط موجود نہ ہو، اس چمڑے کے موزے پر بھی مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جائے کہ پھر یہ کہا جائے مجھے پلاسٹک کے 10 موزے پہنے ہیں، ارے 10 نہیں ہو 20 ہو، ان پر چلتے چلتے ان کا پھٹنا یقینی ہے، وہ گیٹس کے ذریعے سے بند جاتے ہیں، وہ پلاسٹک کے لگنے کی وجہ سے پنڈلی پر جم جاتے ہیں، ان پر اوپر سے پانی ڈالو تو پانی اندر چھن جاتا ہے، پانی اندر پہنچ جاتا ہے، وہ بغیر گرہ کے خود بخود ٹک نہیں پاتے ہیں، ان میں پیدل چلنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں جو ہے ان شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے پلاسٹک کے جو یا نائلن ٹائپ کے جو موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، وہ ایک موزہ پہنا ہو یا لاکھ موزے پہنے ہو، کیونکہ ان کے اندر ان مذکورہ شرائط میں سے کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط کے پیش نظر ان جیسے موضوع پر مسح کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔